سلام کیا. وہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوتی جس نے بچپن میں عزیر علیہ السلام کی زیارت کی تھی. اچھا قدرت کی شان یہ کہ جس وقت عزیر علیہ السلام سوئے تھے، جس وقت عزیر علیہ السلام داڑھی کالی تھی، اٹھے تو بھی داڑھی کالی ہی تھی. یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے. جب آپ تشریف لے گئے تو سلام کیا اور سلام کر کے کہا یہ عزیر کا گھر ہے. تو اس نے نابینا ہو گئی تھی، عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا یہاں عزیر کا ذکر کیسا؟ عزیر کو تو لوگ بھول گئے، گم ہو گئے. عزیر 100 سال کا عرصہ بیت گیا، عزیر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ عزیر کا نام لے رہے ہو. تو کہا میں ہی عزیر ہوں. تو کہا کہ اب عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہا عزیر کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی. مجھے فالج ہو گیا، میں اندھی ہو گئی ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، اگر شفا ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں. آپ نے دعا کیا، فوراً آنکھ ملی، وہ تندرست ہو گئی. پھر اس نے کہا ہاں آپ ہی عزیر ہیں. پھر وہ لے کر کے گئی جہاں پر سارے بنی اسرائیل جماعت بیت المقدس میں. وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 158 سال ہو گئی تھی. 158 سال عمر ہو گئی تھی. وہاں گئے، کہا عزیر آ گئے، عزیر آ گئے. کہا رے عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو تب کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی، ان کے بیٹے نے کہا ان کی پشت پر ایک مسا تھا چاند کی طرح. وہ بتاؤ، دکھایا. ایک دوسری علامت یہ کہ عزیر علیہ السلام کو پوری توریت زبانی یاد تھی. توریت پڑھ کے سنا، انہوں نے زبانی سنا دی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو یاد نہیں تھی، کہ ان کو تو یاد تھی. اب یہ صحیح توریت ہے کہ کیا کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی وہ تختی بخت نصر نے جو ہے وہ انگور کی بیل میں چھپائی تھی، چلو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈا تو تختی مل گئی. اب یہ تختی دیکھ رہے تھے، ادھر عزیر توریت پڑھ رہے تھے. تب ان کو یقین آیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. قدرت نے کہا عزیر تم نے کیا کہا تھا؟ یہ شہر تو اجڑ گیا، اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ہم شہروں کو ایسے ہی آباد کرتے ہیں. جب لوگ ہمارے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں تب ان کے شہر کو آباد کرتے ہیں. اور جب لوگوں کے دل ہماری یاد سے ویران ہو جاتے ہیں تب ان کے شہر کو ویران کر دیتے ہیں. اب پتہ چلا شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، اور شہروں کی آبادی دلوں کی آبادی سے ہے. لوگ اگر اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیں تو انشاءاللہ شہر بھی آباد ہوں گے. دوسری چیز، جب دلوں پہ شیطان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر زمین پہ نرم دل اور رحم دل حکمراں کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شداد. وہ بھی ظالم بادشاہ تھا شداد. اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنت بنائی تھی. بہت بڑا شہر آباد کیا تھا اور اس نے سونے کے محل بسائے تھے، سونے کے محل بنوائے تھے. اور نہروں پر اس نے جنت کا ذکر سن کر جواہرات لگوائے تھے. نہروں کے کنارے پر ہر چیز، درخت لگوائے، پھل آگے درختوں میں. نہروں کے کنارے پر اس نے جو وہ موتی اور جواہرات لگوائے. زمین پر کنکر اور سنگریزے بچھانے کی بجائے اس نے آبدار موتی بچھائے. بھئی کسی کمرے میں آبدار موتی بچھانا آسان ہے، پورے شہر میں آبدار موتی، کنکروں کی بجائے پورا شہر سونے کے محل سے آباد. نہروں کو جواہرات لگائے. اتنا سب کچھ کیا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لیکن جب اس نے ظلم کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں پہ ظلم کیا، اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں نے شہر میں پتھروں کو بچھانے کی بجائے، سنگریزوں کو بچھانے کی بجائے آبدار موتی بچھائے. اس نے اپنی دولت پر گھمنڈ کیا، غرور کیا، اس نے تکبر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب وہ جا رہا تھا، بس ایک منزل کا فاصلہ تھا اس کے اور اس جنت
اور اس کے خود ساختہ جنت کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور اس کو اور اس کے پورے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب عدن کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شہر ہے سونے کا بنا ہوا اور وہ اجڑا ہوا ہے، تو اس صحابی نے چند جواہرات اٹھا لیے اور اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں عدن کی طرف گیا تو میں نے سونے کے محل کھنڈرات کی شکل میں دیکھے، بطور ثبوت تاکہ لوگ مجھے جھٹلائیں نہ، میں نے یہ چند جواہرات اٹھائیں اور پورا قصہ بتایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار کو بلایا اور کعب احبار کو بلا کر کے کہا، اے کعب، کیا تم آسمانی کتابوں میں کہیں پر کوئی سونے کے محل والے شہر کی داستان پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوگی اور اس کے بھووں کے پاس ایک مسا ہوگا، وہ شخص اس شداد کی جنت تک پہنچے گا اور چند جواہرات وہاں سے اٹھا کر کے لائے گا۔ بس یہ بات ہو ہی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ صحابی چلے آئے کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کا ذکر میں نے کیا یہی شخص ہے جو شداد کی جنت تک کے پہنچے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ پہنچ کر آ چکا۔ قصہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب قومیں ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے، لیکن پھر ظالم حکمراں اس وقت قدرت ہلاک کر دیتی ہے جب قوم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان بھی تو کوئی کم ظلم نہیں کر رہا ہے نا، اپنے گناہ کر کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ مسلمان اپنی اصلاح کرے۔ ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے ہیرو کو آئیڈیل بنایا، ہم نے حلال کھانے کی بجائے حرام پیٹ میں بھرا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، لیکن مال کی محبت میں ہم جتنا حرام کھا رہے ہیں شاید ہی کوئی قوم کھائے۔ حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں تھی، کہاں پر وہ تقوی اور پرہیزگاری کہ مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ آج وہ دیانت داری رہ گئی ہے؟ نہیں ہے۔ داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لیکن حلال و حرام کا فرق کہاں ہے؟ امانت داری کہاں ہے؟ امانت رکھ کے دیکھیے، دیکھیے وہ کتنا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ مسلمان کیسے تھے مسلمان اور آج کیسے۔ میں کسی مسلمان خطیب، ولی، عالم، امام کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک مسلمان عام تاجر، بزنس مین، اس کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ عام مسلمان کیسے تھے؟ کپڑے کے بیوپاری تھے، وہ ایک شخص مسلمان تھے، کپڑے کے بیوپاری تھے، ان کے یہاں سے کپڑے بکتے تھے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے اندر ایک یہودی تھا۔ اس دور میں جو قافلے جاتے تھے قافلے، تو اس میں مسلمان غیر مسلم سب ایک ساتھ سفر کرتے تھے۔ ایک یہودی تھا، دکان پہ آیا، بغداد کی زمین ہے، آنے کے بعد اس نے پیسے دیے اور ایک پورا تھان خریدا۔ توجہ سے سننا میری بات کو، دھیان سے سننا۔ حالات کب بدلیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا۔ یہ نہیں کہا جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے، نہیں،
اللہ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہ بدلو. انفسہم کا ادھر قوم کا ذکر کیا, یہاں پر ذات کا ذکر کیا. پتا چلا ہر مسلمان اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کرے. میں بدل جاؤں, قوم کے حالات خود بخود بدل جائیں. میں بدلوں, پہلے میں بدلوں, ہم خود بدلیں. نعرے بازی کوئی حل نہیں ہے اپنے مسائل کا. امت کے مسائل کا حل پوسٹر بازی نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل جذباتی تقریریں نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل جو ہے وہ رسوماتی تقریریں نہیں ہیں. امت کے مسائل کا حل کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل لوگوں کے جذبات پہ سیاسی روٹیاں سیکنا نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل کل بھی رجوع اللہ اور اپنے آپ کو بدلنا تھا, اور آج بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. کوئی اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. سب کہتے تم بدلو اور تم بدلو اور تم. یہ سب کھیل تماشا بند کرو. ہم اپنے آپ کو پہلے بدلیں. کہاں ہے دین؟ دین کس کے پاس اور کتنا ہے؟ لوگ نعرے کے لیے جمع ہوتے, عمل کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ لوگ نعروں کے لیے جمع, عمل کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ جتنے نعرے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس سے چند فیصد عمل کے لیے جمع ہو کر دیکھیں, پھر انقلاب دیکھیے, پھر تبدیلی دیکھیے. قوم کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اختصار کے ساتھ میں یہ بات دس کروں, بغداد کی زمین ہے, یہودی پیسے دیتا ہے, پورا تھان خریدتا ہے. مالک دکان گیا ہوا تھا نماز کے لیے, اپنے نوکر کو بٹھا کے کیا ہوا تھا. ہر دور کی بات ہے, نوکر اپنے مالک کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. وہاں بھی ایسے ہی تھا. مالک دکان آیا, نوکر نے کہا کہ تھان میں نے بیچ دیا. کتنے بیچا؟ اتنے میں. بیٹے اس تھان میں عیب تھا, اس تھان میں عیب تھا. بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. نہیں بتایا تھا. کون لے گیا؟ بغداد کا نہیں تھا, کوئی مسافر تھا. سنیے, مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. پیسے کا ہے. کہا اس کے پیسے میں نے الگ رکھے, یہ ہے. پیسے لیے, گھوڑا نکالا, اور جس سمت قافلہ گیا تھا اس سمت گھوڑا دوڑا دیا. کس لیے؟ ہم اپنے مفاد کے لیے بائک دوڑاتے ہیں. کبھی کوئی پیسے زیادہ دے کر کے ہم اس کے لیے بھی بائک دوڑاتے ہیں. نوٹ ہمیں پھٹی ہوئی ملی ہے, ہم اس کے لیے دوسرے تک چل کے جاتے ہیں. ہم نے کسی کو غلطی سے پھٹی ہوئی دے دیا تو اس کے لیے بھی جاتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ دین کا بگاڑ کیا گیا ہے. بس نماز پڑھو سب معاف, داڑھی رکھ لو سیدھے جنت میں جاؤ. اصل دین تو ہاتھوں سے جا رہا ہے. جسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے, جسے دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آتے تھے, وہ چیز ہاتھوں سے جا رہی ہے. امانت رکھ کر دیکھ لو, پیسے رکھ کر دیکھ لو, کسی کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو. دیکھیے نا آپ, وعدے لے کے دیکھ لو, وعدے دے کے دیکھ لو, پھر اللہ ہی اللہ ہے. گھوڑا دوڑا دیا. گھوڑا دوڑا ہے تو وہ قافلہ ایک منزل پہ جا کے ٹھہرا ہوا تھا. اچھا یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں, اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. یہ دل پہ لکھ لیں. بظاہر لگتا ہے کہ نقصان ہوگا, ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو لگتا ہے نا نقصان ہوگا, یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ کیونکہ اللہ رسول نے جو کہہ دیا اس میں نقصان ہے ہی نہیں. ہر چیز میں نقصان ہے, اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرنے میں نقصان نہیں. لوگ آج نکل گھوم پھر کے وہیں آنے والے. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں. کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جو اللہ رسول پہ ایمان لائے اور ان کی بات کو مان کر نیک عمل کیا، وہ گھاٹے میں ہی نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے تو پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان ہونا ہی نہیں ہے۔ قافلہ رکا ہوا تھا، گئے، بھئی وہ فلاں بغداد کی دکان سے کپڑے کا تھان کس نے خریدا؟ ایک یہودی ہے، میں نے خریدا۔ کہا بھئی یہ آپ اپنے پیسے لے لیں اور یہ تھان واپس کر دیں، اصل مالک میں ہوں، وہ میرا نوکر تھا۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کپڑے میں عیب ہے، اس کپڑے میں عیب ہے، میرے نوکر نے عیب دکھائے بغیر دھوکے سے آپ کو کپڑا بیچ دیا اور یہ جائز نہیں ہے، میرے مذہب میں حرام ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کپڑا لینا ہی ہے تو سودا نئے سرے سے ہوگا، عیب دیکھ کر۔ کتنا کم کرو گے یہ بتاؤ؟ میرے مذہب میں دھوکہ دے کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، واللہ مارکیٹ گھوم لیں، آپ عرب سے لے کر عجم تک ساری دکانیں مسلمان بیوپاریوں کی دیکھ لیں، یہ تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ نہیں ملے گا آپ کو۔ مسجد کی شاپنگوں سے بھی اگر کچھ بک رہا ہو نا تو بھی آپ کو یہ تصور نہیں ملنا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اب تو لوگ یار کفن کا کپڑا بھی کم دیتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ میرے شہر کی صورتحال یہ ہے، اب کفن کا کپڑا بھی لوگ کم دیتے ہیں۔ یہ قوم کی کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ زمینی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ میں جنازے کے قریب کھڑا رہا تو کہا کہ بھئی وہ دستانہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے شاید غلطی سے نہیں آیا ہوگا اس دن میرے سامنے، لیکن بات آئی ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے سے کپڑے سے ہونا کیا تھا؟ لیکن صورتحال یہ، دیانت داری اٹھ گئی۔ اس نے کہا میرے مذہب میں حلال نہیں ہے دھوکہ دے کر کمانا، پیسے لے لو کپڑا دے دو یا پھر عیب دیکھ لو، کتنا کم کرتے ہو نئے سرے سے سودا کرو۔ اس نے عیب دیکھ لیا، اس نے کہا وہ میرے پیسے لاؤ، وہی ہے جو میں نے دیے تھے۔ کہاں؟ وہ پیسے لیے، اس نے دوسرے نئے پیسے دیے، وہ پیسے لیے جو پہلے دیے تھے وہ پیسے لیے اور دوسرے نئے پیسے دیے۔ کپڑا بھی اتنی قیمت میں خریدا، اتنی قیمت میں جتنا دیا تھا، لیکن پیسے نئے دیے اور کہا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، کہا کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ مسلمان کیا کبھی یہ وہ پہلے والے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہا سنو، یہودی تھا، مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی، نقلی پیسے بنا بنا کے چیزیں خریدتا تھا۔ یہ جو پیسے تھے وہ نقلی تھے، نقلی۔ تم میرا فائدہ پہنچانے کے لیے، مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں تک کے آئے، اگر تم نہیں آتے وہیں بیٹھ جاتے کہ میں نے تو وہ عیب دار کپڑا دھوکے میں بیچ دیا، میں نے تو پیسے ہی نقلی دیے تھے، لیکن چونکہ مجھ تک آئے نا تم، قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ تمہارا نقصان نہیں ہوا، دوسرے کو نقصان سے بچانے نکلے اور حرام سے بچنے نکلے، قدرت نے تمہیں اتنا ہی دیا اور حلال دیا۔ اور یہ صفت میں نے توریت میں مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلاموں کی پڑھی تھی، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تمہیں تو پیور پیسے ملے، مجھے تو کپڑا میرا مل گیا، لیکن ساتھ ہی تمہاری دیانت داری کی وجہ سے کسی یہودی کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ یہاں تو حال یہ کہ لوگ کسی کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جائیں، یا تو حال یہ کہ ایک پلاٹ لوگ 4 لوگوں کو بیچ دیں، یا تو حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے پرمیشن کے بغیر پلاٹ بیچ دیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی برابر بٹ رہی ہے۔ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے گندگی کے پانی سے ناپاک کپڑے کو دھونا، یا جملہ سخت نہ ہو جائے تو برداشت کر لیں، پیشاب سے جیسے ناپاک کپڑے کو دھلنا کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا، ایسے ہی حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہی حال ہے۔ کہاں گیا وہ ہر سال کا عمرہ؟ ہر قدم پہ گناہ مل رہا ہے۔ ہر سال عمرہ کرنا فرض نہ تھا، حلال کمانا فرض تھا۔ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، حلال کمانا فرض تھا۔ اللہ کہتے ہیں مولانا اب نہیں ہوتا ایسا، اگر اب نہیں ہوتا
تو سرکار غوث العظم دستگیر نے کیا، غریب نواز نے کیا، آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں۔ اگر اب نہیں ہوتا تو اسلام صرف اسی دور کے لیے تھا جتنے لوگوں نے کیا تھا، اور اسلام قیامت تک کے لیے نہ ہوتا۔ جب اسلام قیامت تک کے لیے ہے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی قیامت تک کے لیے آسان ہے۔